پارہ نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ کیا تم نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی اس جماعت کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے واسطے ایک بادشاہ مقرر کیجئے تاکہ ہم راہ خدا میں جہاد کریں؟ نبی نے فرمایا کہ اندیشہ یہ ہے کہ تم پر جہاد واجب ہو جائے تو تم جہاد نہ کرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کیوں کر جہاد نہ کریں گے جبکہ ہمیں ہمارے گھروں اور بال بچوں سے الگ نکال باہر کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جب جہاد واجب کر دیا گیا تو تھوڑے سے افراد کے علاوہ سب منحرف ہو گئے اور اللہ ظالمین کو خوب جانتا ہے۔ مختصر تفسیر۔ یہ ایک مفصل واقعہ ہے جس کی تفصیل کی طرف خود قرآن حکیم نے اشارہ کر دیا ہے اور اس کے بعد اسرائیلیات پر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے حسب عادت شرارتیں شروع کی۔ خدا نے ان پر جالوت جیسا بادشاہ مسلط کر دیا، اس نے مظالم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اب ان لوگوں نے وقت کے پیغمبر حضرت سموئیل علیہ السلام سے فریاد کی کہ کوئی حاکم معین کریں جس کی سرکردگی میں جالوت سے مقابلہ کیا جائے۔ انہوں نے حکم پروردگار سے طالوت کا انتخاب کر دیا۔ بنی اسرائیل نے حسب عادت اعتراض کیا کہ یہ دولت مند نہیں ہیں۔ جناب سموئیل علیہ السلام نے علم اور شجاعت کا حوالہ دیا اور خدائی نمائندہ ہونے کے ثبوت میں تابوت سکینہ کی آمد کا حوالہ دیا، تب بمشکل تمام بظاہر ایمان لے آئے۔ اگرچہ بعد کے حالات نے ثابت کر دیا کہ 313 کے علاوہ سب منافق تھے اور اپنی بات پر قائم نہیں رہ سکے۔ اس واقعے سے چند باتوں کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، جب قوم کے مظالم حد سے بڑھ جاتے ہیں تو خدا ان پر ان سے بڑے ظالم کو مسلط کر دیتا ہے۔ نمبر 2، بنی اسرائیل کا یہ اندازہ تھا کہ خدائی نمائندہ غیر معمولی صلاحیت کا حامل ہوگا اور اس لیے خود نہیں بنایا، نبی سے خواہش کی۔ نمبر 3، پیغمبر خدا نے خدا کے انتخاب کا حوالہ دیا کہ حاکم بنانا نبی کے اختیار کا کام نہیں ہے۔ نمبر 4، قوم نے مادیات کو معیار انتخاب قرار دیا اور نبی نے علم و شجاعت کو، کہ جس میں علم و شجاعت نہ ہو وہ خدائی نمائندہ نہیں ہے، چاہے مالیات کے اعتبار سے کتنا ہی بڑا غنی کیوں نہ ہو۔ نمبر 5، خدائی نمائندگی معجزے کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتی اور جو معجزے کا اظہار نہ کر سکے اسے خدائی نمائندگی کے دعوے کا حق نہیں ہے۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم
واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ ان کے پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو حاکم مقرر کیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ کس طرح حکومت کریں گے، ان کے پاس تو مال کی فراوانی نہیں ہے، ان سے زیادہ تو ہم ہی حقدار حکومت ہیں۔ نبی نے جواب دیا کہ انہیں اللہ نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے اور علم و جسم میں وسعت عطا فرمائی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دے دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور صاحب علم بھی۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور ان کے پیغمبر نے یہ بھی کہا کہ ان کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ یہ تمہارے پاس وہ تابوت لے آئیں گے جس میں پروردگار کی طرف سے سامان سکون اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا چھوڑا ہوا ترکہ بھی ہے۔ اس تابوت کو ملائکہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اور اس میں تمہارے لیے قدرت پروردگار کی نشانی بھی ہے اگر تم صاحبان ایمان ہو۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ اس کے بعد جب طالوت لشکر لے کر چلے تو انہوں نے کہا کہ اب خدا ایک نہر کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والا ہے، جو اس میں سے پی لے گا وہ مجھ سے نہ ہوگا اور جو نہ چکھے گا وہ مجھ سے ہوگا، مگر یہ کہ ایک چلو پانی لے لے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سب نے پانی پی لیا سوائے چند افراد۔ پھر جب وہ صاحبان ایمان کو لے کر آگے بڑھے تو لوگوں نے کہا کہ آج تو جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے کی ہمت نہیں ہے۔ اور ایک جماعت نے جسے خدا سے ملاقات کرنے کا خیال تھا کہا کہ اکثر چھوٹے چھوٹے گروہ بڑی بڑی جماعتوں پر حکم خدا سے غالب آ جاتے ہیں اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مختصر تفسیر۔ جناب جالوت قوم کو لے کر چلے تو گرمی کا زمانہ تھا، پیاس کی شدت ہوئی تو قوم نے پانی کا مطالبہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان قریب ایک نہر آنے والی ہے، لیکن یہ امتحانی نہر ہے، جو اس کا پانی نہ پیے گا وہ مجھ سے ہوگا۔ یعنی نبی خدا سے ہونے کے معیار صبر و تحمل ہے۔ دامن صبر ہاتھ سے چھوٹ جائے تو میدان جہاد میں ثبات قدم مشکل ہے کہ جو ایک گھوٹ پانی کے معاملے میں صبر نہ کر سکے وہ تلواروں کی آنچ پر کیا صبر کرے گا۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اور یہ لوگ جب جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے کے لیے نکلے تو انہوں نے کہا کہ خدایا ہمیں بے پناہ صبر عطا فرما، ہمارے قدموں کو ثبات دے اور ہمیں کافروں کے مقابلے میں نصرت عطا فرما۔ فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے جالوت کے لشکر کو خدا کے حکم سے شکست دے دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے انہیں ملک اور حکمت عطا کر دی اور اپنے علم سے جس قدر چاہا دے دیا. اور اگر اسی طرح خدا باس کو باس سے نہ روکتا رہتا تو ساری زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن خدا عالمین پر بڑا فضل کرنے والا ہے، عطا کر دی اور اپنے علم سے جس قدر چاہا دے دیا. اور اگر اسی طرح خدا باس کو باس سے نہ روکتا رہتا تو ساری زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن خدا عالمین پر بڑا فضل کرنے والا ہے. تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وإنک لمن المرسلین. یہ آیات الہیہ ہیں جن کو ہم واقعیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سناتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً مرسلین میں سے ہیں. لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة. صلى